میرے بیٹوں، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور آپس میں متحد رہنا، جیسا آپ فرمائیں ابا جان۔ ہم آپ کی نصیحت یاد رکھیں گے۔ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ یوسف ہمارے والد کا لڈلا بن گیا ہے۔ اس سے راستے سے ہٹانا ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ مگر کیسے؟ میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ میرے بیٹے، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہمیشہ سچائی پر قائم رہنا۔ بھائیو، دیکھو وہ غر، ہم جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ ہاں، لیکن سفر بہت طویل ہے۔ میرے بھائیوں، مجھ پر رحم کرو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ خاموش ہو جا، تو ہماری نظر سے گر گیا ہے۔ یا اللہ، میری مدد فرمائیں۔ میں اس تاریک کنویں میں اکیلا ہوں، مجھ پر رحم فرمائیں۔ بابا جان، ہم یوسف کو چھوڑ کر دوڑ گئے تھے، اسے بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ خون آلود قمیص، ہائے میرے یوسف۔ کھینچو کھینچو، ہمت کرو۔ وہ آ گیا، مبارک ہو۔ کیسا محسوس کرتے ہو بچے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی خوبصورتی۔ بولی لگائیے، کون خریداری کرے گا؟ میں 25,000 دیتا ہوں۔ کیا رات کی تنہائی میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر اپنے ہی لوگ آپ کو دھوکہ دے دیں، اگر جن سے محبت کی امید ہو وہی آپ کو اندھے کنویں میں پھینک دیں، اگر بے گناہ ہو کر بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، اگر ہر دروازہ بند ہو جائے، تو انسان کیا کرے گا؟ ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، شکایت کرے گا، یا پھر صبر کرے گا؟ آج کی کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جسے بھائیوں نے ٹھکرایا، دنیا نے بیچا، جھوٹ نے قید کیا، مگر اللہ نے اسے تخت تک پہنچایا۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ایسی کہانی جسے سن کر دل روتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور یقین پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کنعان کی سرزمین، جہاں ہوائیں سادہ تھیں مگر دلوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ وہیں رہتے تھے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک بزرگ باپ جن کی آنکھوں میں نور تھا، دل میں حکمت تھی، اور گھر میں 12 بیٹے تھے۔ ہر بیٹا اپنی جگہ، مگر ایک بیٹا ایسا تھا جس کی صورت دیکھتے ہی دل نرم پڑ جاتا تھا۔ معصوم چہرہ، پاک دل، شرمیلی نگاہیں، وہ تھے یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام جب یوسف کو دیکھتے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ انہیں اپنے پاس بٹھاتے، پیار سے باتیں کرتے، دعا دیتے۔ ایک باپ کی یہ محبت کچھ لوگوں کو روشنی لگی، مگر کچھ دلوں میں یہی محبت آگ بن گئی۔ ان کے بھائی دور سے دیکھتے اور سوچتے، آخر کیوں؟ ہم زیادہ ہیں، طاقتور ہیں، بڑے ہیں، پھر ابا کو یوسف ہی کیوں پیارا ہے؟ حسد کبھی شور نہیں کرتا، وہ چپ چاپ دل میں جلتا رہتا ہے، اور جب بڑھ جائے تو بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے۔ ایک رات آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سب سو رہے تھے۔ تبھی ایک چھوٹے بچے کی آنکھ اچانک کھلتی ہے، سانس تیز، دل دھڑک رہا، چہرہ حیرت سے بھرا ہوا۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس جاتے ہیں۔ ابا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند، سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کچھ پل خاموش رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ یہ عام سپنا نہیں تھا، یہ آنے والے وقت کی خبر تھی۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، مجھے ڈر ہے وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے۔ اس رات ایک باپ سمجھ گیا، یہ بچہ صرف بیٹا نہیں، آنے والے وقت کا نبی ہے۔ مگر جہاں اللہ انعام دیتا ہے، وہیں امتحان بھی دیتا ہے۔ ادھر بھائی بیٹھے تھے، چہروں پر جلن، آوازوں میں غصہ۔ ایک بولا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ دوسرا بولا، یوسف کو ختم کر دو۔ تیسرا بولا، نہیں، قتل مت کرو، اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اٹھا لے جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا، اور جب حسد فیصلہ کر لے تو رحم راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ صبح ہوئی، بھائی مسکراتے ہوئے باپ کے پاس آئے۔ ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کھیلے گا، خوش رہے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام کا دل کانپ گیا۔ بولے، مجھے ڈر ہے تم اسے لے جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم اتنے سارے ہوتے ہوئے بھی اس کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم کسی کام کے نہیں۔
باپ مان گیا مگر دل نہیں مانا۔ ریگستان کا سفر شروع ہوا۔ یوسف معصومیت سے بھائیوں کے ساتھ چل رہے تھے۔ انہیں کیا پتا یہ بچپن کی آخری صبح ہے۔ کچھ دور جا کر بھائی رک گئے۔ چہروں سے مسکراہٹ اتر چکی تھی، آنکھوں میں سختی تھی۔ انہوں نے یوسف کو پکڑا، کپڑے کھینچے۔ بچہ گھبرا گیا، بولا بھائیوں یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مگر حسد بہرے کان رکھتا ہے۔ انہیں اٹھایا گیا اور اندھے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اندھیرا، سناٹا، تنہائی۔ ایک بچہ رو رہا تھا۔ اوپر آسمان بہت دور لگ رہا تھا، نیچے پتھر تھے، دل میں ڈر تھا۔ مگر اسی اندھیرے میں آسمان سے رحمت اتری۔ اللہ نے دل میں ڈال دیا، ایک دن یہی لوگ تیرے سامنے ہوں گے اور تو انہیں ان کا یہ کام یاد دلائے گا۔ شام ہوئی، بھائی روتے ہوئے گھر لوٹے۔ قمیض پر جھوٹا خون لگایا ہوا تھا۔ بولے ابا جان ہم دوڑ لگا رہے تھے۔ یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا، بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھی، پھر بیٹوں کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ بولے تمہارے نفس نے ایک بات سجا کر پیش کی ہے اور میرے لیے اب صبر ہی بہتر ہے۔ اس رات ایک باپ رویا مگر شکایت نہیں کی۔ صبح ایک قافلہ وہاں سے گزرا، پانی نکالنے رسی ڈالی گئی۔ اچانک آواز آئی، ارے یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ رسی اوپر آئی اور اس کے ساتھ تقدیر بھی اوپر آ گئی۔ یوسف کو نکالا گیا مگر بیٹے کی طرح نہیں، مال کی طرح چھپایا گیا، بیچا گیا، مصر لے جایا گیا۔ جس بچے کو باپ سینے سے لگاتا تھا اب اسے بازار میں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ لوگ قیمت لگا رہے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ غلام نہیں، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے۔